إذنا من شرور أنفسنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم إنك قلت في كتابك وقولك الحق المبين الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ بہت ٹائم ہو گیا، مختصراً چند گزارشات ہیں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ پروردگار کا شکر ادا کریں، درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وفی روایت، ایک روایت میں آپ نے فرمایا انما العلم بالتعلم، ایھا الناس انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے اور سکھانے کا نام ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے پیغمبر آپ دعا کیا کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ علم اللہ کی معرفت کرواتا ہے، علم سے ہمیں اللہ کا پتہ چلتا ہے، علم سے اس کے رسول کا پتہ چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، علم ہی سے میری اور آپ کی زندگی کے مقصد سے ہم آگاہ ہوتے ہیں، علم ہی ہمیں دنیا کی زندگی کی راہیں بتاتا ہے، علم ہی موت کے بارے میں خبر دیتا ہے، علم ہی برزخ کی قبر کی زندگی بتاتا ہے، علم ہی حشر اور محشر بتاتا ہے، علم ہی کے ذریعے جنت اور جہنم کا پتہ چلے گا۔ علم کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ پروردگار نے پیغمبر علیہ السلام کو جو کتاب ہدایت عطا کی یہ علم سے بھرپور ہے، تو اگر زندگی میں کامیابیاں چاہتے ہو تو علم اور اہل علم سے جڑ جاؤ، علم اور اہل علم سے تعلق اور وابستگی بناؤ، اور علم اور اہل علم ان کی جگہیں اللہ کے مساجد ہیں، اور وہ جگہیں جن کو ہم مدارس کہتے ہیں۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، لوگ اللہ کے گھروں میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لیے، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ، اور پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ اس قوم پر آسمان سے سکینت اور اطمینان نازل کرتا ہے۔ دیکھیں قلبی سکون بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ انسان کے بعد دنیا بھر کا مال و منال ہو، دولت ہو، لیکن اس کو قلبی اور ذہنی سکون نہیں ہے تو اس کے لیے وہ بیکار ہے۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اللہ اسألک اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی وبالا، اللہ اس مال سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے وبال اور مصیبت بن جائے، وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، اللہ ایسی اولاد نہ دینا جو میری ہی باپ بن بیٹھے، اولاد نافرمان، وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، ایسی بیوی سے پناہ، اور بیوی کہے ایسے خامن سے پناہ جو بڑھاپے سے پہلے ہی بوڑھا کر دے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن يَوْمِ السُّوءِ، اللہ برے دن سے تیری پناہ، من لیلۃ السوء، بری رات سے تیری پناہ، من ساعۃ السوء، برے وقت سے تیری پناہ، من صاحب السوء، بری صحبت سے تیری پناہ، ومن جار السوء فی دار المقامہ، اور جہاں میں رہتا ہوں وہاں برے پڑوسی سے تیری پناہ۔ یہ سب نعمتیں ہیں نا، لیکن جب بری ہو جائیں گی تو چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ تو سب کچھ موجود ہو، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے،
بیکار ہے، کیا کریں؟ اللہ رب العالمین سے کسی بھی چیز کی کثرت نہ مانگا کریں، اللہ رب العالمین سے برکات مانگا کریں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے دعا دی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اکثرہ اموالا و اولادا و بارک لہ فی و ادخلہ الجنہ۔ اے اللہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے مال اور اس کی اولاد میں بے پناہ اضافہ فرما اور اس کو برکات عطا فرما۔ فلا تعجبک اموالہم و اولادہم۔ منافقین کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان کے مال کی بہتات، ان کی اولاد کی بہتات آپ کو حیرت میں نہ ڈالے، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا۔ اللہ مال اور اولاد کے ہوتے ہوئے انہیں دنیا میں عذاب دے گا۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اللہ اتنی نعمتیں دینے کے باوجود ان کی موت کفر پر کرے گا، خاتمہ بالایمان نہیں کرے گا۔ اللہ سے کثرت نہیں، اللہ سے برکات مانگو، برکتیں مانگو۔ تو قلبی سکون چاہتے ہو تو اللہ کے گھروں میں آؤ، علم اور اہل علم سے وابستہ ہو جاؤ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ اہل ایمان اگر اطمینان چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے ہی ان کو اطمینان ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو علم سے جڑنے کا فائدہ یہ ہے، نزلت علیہم السکینہ، اللہ آسمان سے اس قوم پر سکینت، اطمینان نازل کرتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، رحمت چھت باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے پہرے دار بن کے، دربان بن کے، حاجب بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ کے گھروں میں بیٹھے لوگ، کتاب اللہ پڑھنے اور پڑھانے والے، سیکھنے اور سکھانے والے، اللہ عرش پر ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ان کے پاس، جو اللہ کے پاس ملائے اعلیٰ مقربین فرشتے، وہاں میرا اور آپ کا نام چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی بڑی محفل میں ہمارا کوئی نام چلے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ کسی کو کوئی ٹی وی پر آنا چاہے تو پورے خاندان کو بناتے ہیں کہ فلاں تاریخ فلاں رات اتنے بجے میں ٹی وی پہ آؤں گا، مجھے دیکھنا ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسَبُهُ، جس کے عمل نے اس کو پیچھے دھکیل دیا، اس کا نام، اس کا مقام، اس کا خاندان، اس کا عہدہ، اس کا منصب اس کو آگے کبھی نہیں لا سکتا، وہ پیچھے ہی رہے گا، چاہے وہ ہاشمی ہو یا قریشی ہو، ابو لہب ہو یا ابو طالب ہو، چاہے نوح کا بیٹا کنعان ہو، ابراہیم کا باپ آزر ہو، نوح علیہ السلام کی بیوی ہو یا لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، آگے نہیں آئیں گے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ انہی لوگوں کو عزت دے گا جن کے پاس ایمان ہے، اللہ ان کو حقیقی عزت دے گا۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ کے ہاں ان کے درجات بڑھتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ المجادلہ 28ویں پارے کی پہلی سورہ۔ رفعت، شان، شوکت، بلندی، مقام، معراج، عزت حقیقی ان کی ہے جن کے پاس ایمان ہے، اور درجات اللہ کے ہاں بلند ہوتے ہیں کتنے؟ کن کے؟ جن کو علم دیا گیا ہے۔ آپ کا بچہ 100 میں سے 50 لے کے آتا ہے، بولتے درجے کو اور اوپر کرو، 60، 70، 80، 90 میں آتا ہے، وہ اے پہ جاتا ہے، 95 آتا ہے، اے پلس ہو جاتا ہے، 100 پہ جاتا ہے، سٹار ملتے ہیں اس کو۔ درجات جب بڑھتے ہیں تو مقام بڑھتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جن کو علم دیا گیا ہے میرے ہاں ان کے درجات ہیں۔ تو علم کی آماجگاہیں، علم کی چھاونیاں، علم کے مقام، علم کے چشمے، علم کا منبع، اللہ کی مساجد اور وہ مراکز، وہ مقام جہاں دین قال اللہ اور قال الرسول پڑھایا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کو سکھاؤ،
بچے ہمارے لیے سب سے بڑی پروڈکٹ ہیں، یاد رکھو، جس کو ہم اپنے لیے تیار کریں گے۔ آج ہم اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے انشاءاللہ، اپنے والدین کے لیے نیک بنیں گے، ہم اپنے والدین کے لیے نیک بنیں گے، ہمارے بچے ہمارے لیے نیک بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کسی کا قرض نہیں چھوڑتا کبھی بھی۔ اگر ہم اپنی والدین کے لیے اچھے ہیں تو ہمارے بچے ہمارے لیے لازمی اچھے ہوں گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ شرط یہ ہے کہ ہم نے ان کی اچھی تربیہ کی ہو، اور اچھی تربیہ، سب سے اچھی تربیہ کیا ہے؟ ان کو دین دے دیا۔ ایک بندہ اپنی اولاد کو سب کچھ دے کر چلا گیا، دنیا کا مال و منال، فیکٹریاں، جائیداد، سب کچھ، دین دے کر نہیں گیا، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر کے چلا گیا۔ اور ایک بچہ 2 ٹائم کی میسر روٹی نہیں تھی ماں باپ کو، لیکن اپنے بچوں کو دین سکھا کر گیا، قرآن کا عالم بنا کر گیا، حافظ بنا کر گیا۔ اللہ کی قسم، اس نے اپنی بھی آخرت ٹھیک کر دی اور بچوں کی بھی آخرت بنا دی۔ ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ آج ہماری سوچ یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ ہر ایک بندے کی یہی سوچ ہے۔ کہتے ہیں یہ سوچ غلط ہے، یہ لے کے آؤ میرے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، ان کی آخرت کی فکر کرو، پھر کامیاب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یوسف کو ملا کر جب بستر مرگ پر پڑے ہیں، کون؟ یعقوب علیہ السلام۔ سب بچے چارپائی کے چاروں طرف کھڑے ہیں۔ ایک میں آپ کو نقشہ بیان کر رہا ہوں۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں بتاؤ میرے بعد کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ ایک ہی فکر پڑی ہوئی ہے، اولاد کی۔ یہ نہیں کہا کھاؤ گے کہاں سے، پیو گے کہاں سے، دکان ہے، مکان ہے، فیکٹری ہے، نہ۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون ووصى بها ابراہیم بنیہ و یعقوب۔ حضرت ابراہیم بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کر کے گئے، یعقوب بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کر کے گئے، کیا؟ یا بنیہ، اے میرے بچوں، اللہ رب العالمین کی عبادت، یا بنیہ، میرے بچوں اللہ کی عبادت کرو۔ موت تمہیں اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، سب بچوں کو اکٹھا کر کے ابراہیم اپنے بچوں کو بتا کر گئے، اسماعیل کو اور اسحاق کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں حسن اور حسین کے اوپر اعیدکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ۔ ان کلمات سے ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں اسماعیل اور اسحاق کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ میں ان کلمات سے کس کو دے رہا ہوں؟ حسن و حسین۔ ابراہیم اپنی اولاد کو یہی وصیت کر گئے، وَجَعَلَهَا کَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ لا الہ الا اللہ چھوڑ کے گیا اپنی قوم کے اندر، کون؟ ابراہیم علیہ السلام، تاکہ لوگ لا الہ الا اللہ کی طرف پلٹیں۔ ابراہیم نے اپنے بچوں کو وصیت کی دین پر قائم رہنے کی، یعقوب نے بھی یا بنیہ، اور میرے بچوں، وصیت کیا کی؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یہ دین جو تمہارے پاس ہے یہ تمہاری چوائس نہیں ہے، یہ تمہارا انتخاب نہیں ہے، یہ تمہارا چناؤ نہیں ہے، اس کو اللہ نے چنا ہے تمہارے لیے، اللہ نے چنا ہے تمہارے لیے۔ اولاد کے لیے جب باپ کہیں باہر جاتا ہے، کسی ملک میں کہیں بھی چلا گیا، باپ اپنی محبت کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے کے آتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ میں نے آپ کے لیے پسند کی ہے، بچے کتنے خوش ہوتے ہیں باپ پر۔ اس طرح اولاد اپنے ماں باپ کی چوائس یا ان کی جو چاہت ہوتی ہے اس کے لیے کچھ چیز لا کر ان کے سامنے رکھیں، کتنے خوش ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا آپس میں تعلق اچھا ہو، ایک دوسرے کو تحفے تحائف چن کے لے کر دیتے، کتنی محبت بڑھتی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ دین میں نے تمہارے لیے چنا ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آنی چاہیے تو اسلام پر آنی چاہیے۔ بچوں کو سکھاؤ، مرنا سب نے ہے۔ انسان جب مرتا ہے قبر کے اندر، برزخ کے اندر، اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے اللہ رب العالمین سے، پروردگار یہ قبر میں یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں، اتنی برسات، رحمتوں کی برکات کیوں ہو رہی ہیں؟ فرمایا وَلَدَكَ صَالِحٌ
یدعو لک، پیچھے تیری نیک اولاد، تیری فیملی تیرے لیے دعائیں کر رہی ہے. ایسی اولاد کو نیک. اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ پر گرا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سونے کی لڑیاں ہیں اللہ کی قسم. اور نیک اولاد، نیک اولاد، نیک اولاد جس سے اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھی جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ 5 چیزیں اس کائنات کے انمول خزانے ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور نیک اولاد. اور بالخصوص اس اولاد کا کیا کہنا جو نیک تھی اور بچپن میں اللہ کے حوالے ہو گئی. اللہ اکبر. وہ تو ماں باپ ہیں ہی جنتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو چھوٹی سی بات یہ تھی. انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے اس مسجد کے اندر مدرسے کا انعقاد الحمدللہ. اس طرح جمعے کی خطبات میں نے آپ کے سامنے بارہا بتایا، بینر بھی آپ کو دیا، سب کچھ کیا الحمدللہ. یہاں پر ہم حفظ کا پروگرام انشاءاللہ العزیز شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بچوں کا حفظ کا پروگرام انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ہم تقریباً 7.5 سال کا بچہ لیتے ہیں. صحیح ہے. 7 سال سے لے کر 15 سال 18 سال. پھر ہم بچے کی حالت دیکھیں گے تو اس اعتبار سے ہم بچوں کو یہاں پر حفظ کے لیے داخل کر لیں گے انشاءاللہ. تو کل جمعۃ المبارک ہے انشاءاللہ. کل پہلا دن ہے ہمارا اس مدرسے کا انعقاد کا الحمدللہ. کل سے ہم اللہ کا نام لے کر شروع کر رہے ہیں اور مسجد کی انتظامیہ ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ. آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں ہمارے ساتھ تعاون کریں انشاءاللہ. باقاعدہ یہ مدرسہ ہوگا. صبح 8 سے لے کر عصر کی نماز تک یہ تعلیم جاری رہے گی انشاءاللہ. 8 سے لے کر عصر کی نماز تک جاری رہے گی. بیچ میں بچوں کو تھوڑا آرام کا ٹائم بھی دیا جائے گا، تھوڑا بریک، ان کو کھیلنے کودنے کا بھی ٹائم دیا جائے گا. تو بچے ہیں الحمدللہ. دوپہر کو ان کو معیاری کھانا دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز. اور بچوں کا باقاعدہ یونیفارم ہوگا. ہر چیز ہم دیں گے انشاءاللہ العزیز. بس آپ سے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے بچوں کو یہاں لے کے آؤ، اپنے دوست و احباب میں بات کرو، اس مدرسے کو انشاءاللہ کامیاب کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ایک معیاری تعلیم دی جائے گی. یاد رکھو تعلیم کا جو بھی معیار ہے ایک اچھے مدرسے کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ کو یہاں ملے گا. ماہر اور قابل اساتذہ کی زیر نگرانی یہاں پڑھایا جائے گا انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے. اور کچھ اصول، کچھ قواعد، کچھ ضابطے ہوں گے انشاءاللہ داخلے کے. اور بھی جو آپ کو پتا ہے مدارس کے ساتھ بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. سب اصول اور ضابطے کے تحت جو ماں باپ آئیں گے ان کو بھی بتایا جائے گا، اور یہاں بھی جو کام کریں گے ان کو بتایا جائے گا. اسی کے تحت انشاءاللہ ہم اس کو چلائیں گے آگے. تو آپ ضرور آئیں. خاص کر وہ بچے جو حافظ بن چکے ہیں وہ بھی آئیں، آ کر اپنی منزل پکی کریں الحمدللہ. ٹھیک ہے. اپنی گردان کریں. اور جن بچوں نے حفظ کرنا ہے وہ حفظ میں آئیں. اور جو بچے بالکل بھی قرآن پڑھنا نہیں جانتے اور ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو حافظ بنائیں گے، ان کو بھیجیں الحمدللہ. قاعدہ سے ہم شروع کریں گے. ہم جب وقت کے ساتھ ساتھ پھر پڑھائیں گے. ایسا قاعدے کی الگ کلاس ہو جائے گی، ناظرے کی الگ کلاس ہو جائے گی، حفظ کی الگ کلاس ہو جائے گی. یہ جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے الحمدللہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ کو بتا دیں گے. تو کوشش یہی ہوگی کہ ہم بچے کو کم از کم 2.5 سال کے اندر اندر قرآن مجید کا حافظ ہی بنا دیں اور وہ منزل بھی انشاءاللہ پکی کر لے. اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت اس کو عربی کا ٹچ بھی دے دیں گے، معمولی سا. ہم اس کا بھی آپ کو گارنٹی نہیں لیتے، چونکہ حفظ کے ساتھ کوئی بھی دوسری چیز لائی جائے گی بچہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو ہم 6 مہینے کے بعد یا 8 مہینے کے بعد جب بچہ 5 8 10 بارے کر لے گا پھر ہم اس کو لفظ بلفظ ترجمے پر بھی لے کے آئیں گے. لفظ بلفظ ترجمہ انشاءاللہ کہ بچہ جب ہمارے ساتھ 2.5 سال کے بعد جائے اس کو اتنا اندازہ ہو جائے کہ وہ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ کر سکے انشاءاللہ. یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے الحمدللہ. اور کچھ چیزیں بچوں کو سکھائی جائیں گی اور ہمارا یہ تجربہ ہے بچے ایک دم اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ایک دم لے لیتے ہیں الحمدللہ. تو ہم نے کرایا ہوا ہے. اور اس کا پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب وہ امتحان ہوتے ہیں سال میں 2-3 دفعہ، امتحان کے لیے ہم باہر سے اساتذہ بلاتے ہیں، وہ امتحان لیتے ہیں. وہ بچے کے حفظ بھی کا بھی امتحان لے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ لفظ بلفظ ترجمے کے امتحان بھی لے رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. تو ہم یہ کریں گے. اللہ کا شکر ہے 2-2.5 سال کے اندر اندر بچہ صرف حافظ ہی نہیں بنے گا، اس کو جتنی بھی دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مقامات کی سنت دعائیں وہ یاد ہوں گی. اور نماز نبوی
نماز نبوی اس مسجد مدرسے کے اندر پڑھنے والا بچہ وہ نماز نبوی زبانی حفظ کرے گا انشاءاللہ العزیز. یاد رکھو ریفرنس اور دلائل کے ساتھ, اور پوری نماز کا جو طریقہ اس کو سکھایا جائے گا, پورے نماز ڈیمو کر کے پڑھایا جائے گا انشاءاللہ العزیز. یہ ہمارے کچھ پائپ لائن منصوبے ہیں. دیکھیں اب اس کو الحمدللہ ہم گراؤنڈ پہ لے کر آئیں گے, آپ لوگوں کا ساتھ ہوا انشاءاللہ. بچوں کو کھانا بھی کھلائیں گے, اور کھانا بھی بہت اچھا کھانا کھلائیں گے, ٹھیک ہے. اگر کسی کو شک ہو کہ کھانا اچھا ہے یا برا ہے تو زور کے ٹائم آ کر چیک کر سکتا ہے, لیکن جو چیک کرنے کے لیے آئے گا ہم اس سے چارج کریں گے, فری میں کھانا نہیں کھلائیں گے اس کو, فری میں صرف بچوں کے لیے ہوگا, ٹھیک ہے. عبد الباسط غور کر لو, ٹھیک ہے. تو اللہ سے دعا فرمائے, اللہ رب العالمین آسانی کا معاملہ فرمائے, ضرور اچھا ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم بچوں کی خدمت کر سکیں. یقین کریں یہ سب سے بڑا عمل ہے, خدا کی قسم. یاد رکھو طالب علم کی خدمت کرنا, سبحان اللہ. ہم مدرسوں میں پڑھے ہوئے نا, ہمیں پتا ہے. ہمارے استاد اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, جب کھانا پکتا تھا تاہا سب سے پہلے وہ کھاتے تھے. 2-4 لقمے کھانے کے بعد 15 منٹ 20 منٹ کے بعد بولتے تھے اب کھول دو. یعنی اگر کھانے میں کوئی گڑبڑ ہے تو پہلی جان میری جانی چاہیے, بچوں کی نہیں جانی چاہیے. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے کہ سب سے پہلے وہی اچھا کھا لیتے تھے, ایسی بات نہیں ہے. وہ اس لیے کھاتے تھے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی نے شرارت کر دی, خدا نہ خواستہ کھانے میں کوئی چیز گر گئی, اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا, بچوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, ہمیں ہونی چاہیے. طالب علم سے محبت, اس کی خدمت, کیونکہ طالب علم اتنا ہیرا ہے, وہ ڈائمنڈ ہے. طالب علم جو اپنے گھر سے چلتا ہے مدرسے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان الملائکۃ لتضع اجنحتها ردا لطالب العلم. فرشتے اپنے پر طالب علم کے پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں, ریڈ کارپٹ بچھتا ہے اس کے لیے. اللہ اکبر. گھر سے لے کر مدرسے تک. من سلک طریقا, دوسری حدیث, یلتمس فیہ علما, جو ایسے راستے پر چلا جہاں وہ علم حاصل کر رہا ہے, علم حاصل, سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ, اس راستے کی وجہ سے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو آپ کے گھر سے بچہ جب صبح سویرے قرآن لے کر نکلے گا, حفظ کرنے کے لیے آئے گا, اس گھر میں کتنی برکات ہوں گی, وہ ماں باپ کتنے برکات سے دو چار ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اپنے بچوں کو لے کر آؤ. الحمدللہ میں نے اتنا, آج میں اپنی تعریف کر رہا ہوں, اتنا اچھا درس آپ کو دے دیا ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کو گھیر گھار کے ضرور لے کے آؤ گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ لے کر آئیں گے انشاءاللہ العزیز. اپنے دوست احباب سے بات کریں. تو یاد رکھو, پھر بول رہا ہوں, تعلیم کا جو معیار ہوگا اس مدرسے کے اندر, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, استاد جو پڑھانے والا ہوگا وہ بچے کو ٹچ نہیں کر سکتا, مارنا تو بہت دور کی بات ہے. ہم جس استاد کو رکھیں گے, ہم فارم کے پیچھے اس کی دوسرے پیج پر ریڈ قلم سے لکھیں گے کہ اگر بچے کو ٹچ کیا اسی روز سے آپ کی چھٹی. یہاں بچے کو مارا نہیں جا سکتا, قطعاً نہیں مارا جا سکتا, یہ آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں انشاءاللہ. ان کیس کیمرے لگے ہوئے کوئی ایسی بات ہوئی, اس کا ہم تدارک کریں گے انشاءاللہ, کچھ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ اچھے ماحول میں بچے پڑھیں گے, دل کی خوشی سے آئیں. میں تو یہ چاہتا ہوں تاکہ بچے کو انتظار ہو کہ صبح کب ہوگی میں مدرسے میں جاؤں. الحمدللہ اس خوشی کے ساتھ ایسا ماحول ہم اس کو دیں گے انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے جی, اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. ٹھیک ہے لئیس بھائی, سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ عدنان تو سویا ہوا ہے پکا. ٹھیک ہے, سبحانک اللہ. شریف بھائی ایسا ہی ہے نا؟ عادل جو ہے آج بڑے گھر گیا ہوا تھا, ہے نا؟ بہت شکریہ. سبحانک اللہ.